الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورۃ فلق کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کی برائی سے جس کو اس نے پیدا کیا. ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات کی برائی اور شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گروں میں پھونک مارتی ہیں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. کل کے درس میں سورۃ الناس کا شان نزول ذکر کیا تھا. وہی شان نزول سورۃ الفلق کا بھی ہے. ان دونوں سورتوں کا شان نزول ایک ہی ہے. ایک یہودی لبید بن عاصم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ دنیاوی امور میں بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر چکے ہوتے مگر آپ کو یہ وہم ہوتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. ایک مرتبہ خواب میں آپ کے پاس دو فرشتے آئے. ان میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا بیماری ہے. دوسرے نے کہا ان کو جادو ہوا. پوچھا کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم نے. پوچھا کس چیز میں کیا؟ کہا کنگھی کے دانوں میں. پوچھا کہاں پر ہے؟ کہا بنی زریق کے کنویں ذروان میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، وہاں جا کر کنگھی کو نکالا، اس میں سے بال نکالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. ان کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ، سورۃ فلق، سورۃ الناس، یہ ایسی صورتیں ہیں جو نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ تورات میں نازل. قل اعوذ برب الفلق، آپ کہتے ہیں میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. صبح جب ہر چیز کا اجالا ہوتا ہے، اس کی تمام مخلوقات کی برائی سے، ہر مخلوق جو بھی شر اور برائی کا ارادہ کرے اس سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات جب چھا جائے، جب اندھیرا پھیل جائے تو اس کے شر سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ جتنی بھی موذی چیزیں ہیں وہ عموماً رات کو ظاہر ہوتی ہیں. سانپ ہے، بچھو ہیں، یہ موذی جانور ہیں. اس طرح چور، ڈاکو، یہ بھی رات کو ظاہر ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ جب کوئی عورت یا مرد جادو کرتے تھے تو وہ شیاطین کے نام پڑھ کر پھونک مار کر گرے لگاتے تھے، جیسے لبید بن عاصم اور اس کی بیٹیوں نے کیا. تو کہا گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والا جب کسی پر حسد کرے اس سے بھی پناہ میں آتا ہوں. بعد نے اس کی تفسیر یوں کی کہ جب کسی شخص کا حسد اتنا بڑھ جائے کہ وہ اس کو ضبط نہ کر سکے اور عملی طور پر اس کا اظہار کرنے لگے تو اس کے شر سے میں پناہ میں آتا ہوں. حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا اور زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہو یا نہ ہو، اس کے پاس آ رہے. حسد بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے ایندھن کو، لکڑی کو کھا جاتی ہے. اس روئے زمین پر سب سے پہلا گناہ جو ہوا وہ حسد ہے. قابیل نے حابیل سے حسد کیا اور اس حسد کے نتیجے میں اس کو قتل کر دیا. تو کہا حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں پناہ میں آتا ہوں. یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے غبطہ، جس کو رشک بولتے ہیں.
حسد یہ ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر زوال نعمت کی تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے. اور غبطہ اور رشک اس کو کہا جاتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس جیسی نعمت کے حاصل ہونے کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس بھی باقی رہے اور مجھے بھی یہ نعمت مل جائے. تو حسد ممنوع ہے، غبطہ اور رشک کرنا یہ ممنوع نہیں ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.